غزوہ احد ہی کا بیان چل رہا ہے اس رکوع میں، اور اگلے رکوع میں بھی غزوہ احد ہی سے جو اسباق ملتے ہیں اور اس میں جو حکمتیں اسی کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جو اہل ایمان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین ضابطہ ہے، اور یوں سمجھیں کہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو دیا۔ وہ کیا دیا؟ غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے پریشان، یہی باتیں کہ یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، نبی کے مشورے پر عمل ہم نے کر لیا تو ہم مدینہ سے باہر نکل کے نہ لڑتے اور دفاع میں رہتے تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ اسی طرح کی باتیں چل رہی ہیں، یہ نقصان وہ نقصان، یوں کر لیتے تو ایسا ہوتا، یوں کر لیتے تو ایسا ہوتا، جیسے کہ ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ میں تو آپ لوگ سے کہتا ہوں یہ آیت زبانی یاد کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ یہ باتیں کافر لوگ کرتے ہیں، تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کیسے ہو جائیں؟ فرمایا وقالوا لاخوانہم، کافر اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، بھائی سے مراد جو کفر میں ان کے بھائی ہیں، جیسے جو جنگوں میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا سفر میں دینی بھائی ان کے، کافر اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ ان کے دینی بھائی سفر میں نکلتے ہیں یا ویسے ہی کہیں لڑائی کے لیے چلے جائیں جنگ میں، تو کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، نہ یہ مرتے، وما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی وہ اس طرح کی جانے سے پہلے نہیں سوچ رہے، جانے کے بعد جب ہو گیا ہے کام، وہ سفر میں گئے، تقدیر الہی سے موت واقع ہو گئی، لڑائی میں گئے تو لڑائی میں تو کبھی آپ قتل کرتے ہیں، کبھی آپ قتل ہو جاتے ہیں، تو یہ جب آپ نے قتل کر دیا تو واہ واہ واہ، وہ قتل ہو گیا تو پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کاش یہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ کافروں کو ان باتوں کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا ذریعہ بنائے اور افسوس کا ذریعہ بنائے، کہ ایک تو غم ہوا، مصیبت پہنچی، اوپر سے ایک اور بڑی مصیبت یہ کہ کاش یہ نہ کرتے، اس پر اور غم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہیں سفر کیا اور اللہ نہ کرے جہاز کریش ہو گیا، آپ کے کسی ریلیٹو نے سفر کیا، اب آپ یہی بیٹھ کے سوچتے نا یار میں اس کو منع کر رہا تھا ٹرین سے جاؤ، بس سے نہ جاؤ، میں تو منع کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، پھر بھی وہ بس جہاز سے گیا، اور کاش نہ جاتا، ٹرین سے چلا جاتا، عین وقت پہ اس نے ارادہ تبدیل کیا۔ تو ایک تو موت کا غم ہوتا ہے، دوسرا اس کا غم کہ یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، یوں کر لیتے تو یوں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، کسی کو سفر میں لے جا کے مارے گا، کسی کو میدان جنگ میں لے جا کے مارے گا، کسی کو جہاز میں بٹھا کے مارے گا، کسی کو ٹرین میں بٹھا کے مارے گا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی کورونا سے مرے گا۔ چھوڑ دو، یہ اللہ کے کام ہے، تمہارے سوچنے کے کام نہیں ہے۔ تم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر وقت پر جو فیصلہ کیا بس وہ فیصلہ کرو، تم آگے رزلٹ کیا نکل رہا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کتنا بہترین اللہ نے ایک نسخہ بیان کیا۔ تو اس میں صحابہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں جو تمہارا اتنا نقصان ہو گیا تو یہ منافقین کم بختوں کی باتوں میں مت آؤ، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یہ تو کافر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دو، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ جو مصیبت پہنچنی تھی پہنچ چکی ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو اس لیے یہ باتیں مت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کافر پہ تو چلو وہ جب لڑائی کے لیے گیا ہے وہ تو شیطان کے راستے میں لڑ رہا ہے، اور تم تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہو، تم پہ تو ویسے بھی یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ کیوں؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا ویسے ہی تمہاری اللہ کے راستے میں طبعی موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو تمہیں مغفرت ملے گی، ورحمۃ، اور رحمت ملے گی، خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ان دنیا کی نعمتوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمان تو اس لحاظ سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کاش زندہ رہتے، اس لیے کہ ان کو تو شہادت اور موت کے بعد جو کچھ مل رہا ہے وہ تمہارے گاڑی بنگلوں سے 1000 گنا بہتر ہے، تمہیں تو ویسے بھی یہ افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایک تو تقدیر کا عقیدہ تم نے سوچ کے ہر غم میں سکون حاصل کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہے، جب کام ہو گیا تو اس کا جو بھی رزلٹ نکلے، چاہے وہ تمہاری غلطی پہ ہی نکلے، تو غلطی کی اصلاح تو آگے کے لیے کرنی ہے، مگر اس غلطی پہ رونے دھونا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے روتے ہی رہو اس پہ بیٹھ کے، بس
توبہ کر لی, استغفار کر لی, اب آگے کے لیے سوچو, یہ سوچو یہ مقدر میں تھا اور ہو گیا, ایسا ہی ہونا تھا, ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے, آپ اچھی طرح اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں اس سے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے, بار بار پھر آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سے تو گناہ ہو گیا تھا, تم تو نیک بن نہیں سکتے, تم سے تو یہ ہو گیا تھا. تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ شیطان کو خاموش کرانے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ بھئی میری تقدیر میں گناہ لکھا تھا, مجھ سے تو ہونا ہی تھا, وہ بس چپ کر جا, مجھے آگے کام کرنے دے. ورنہ شیطان کیا کرتا ہے, بار بار یار دیکھو تم سے ہو گیا تھا نا گناہ, پتہ نہیں سچی توبہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اور گناہ تم سے ہو گیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے تیسری دفعہ بھی ہو جائے. تو شیطان نا عمل سے روکتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری تھی, اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو گیا آپ سے, آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اگر شیطان بار بار آ کے ورغلا رہا ہے اور عمل سے مایوس کر رہا ہے آپ کو, تو آپ شیطان کو خاموش کرا دیں یہ کہہ کے بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, ختم, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, مجھے آگے کا دیکھنے کیا کرنا ہے میں. تو اس طرح سے صحابہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا چونکہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا تھا, اس لیے قرآن اس ٹاپک کو بہت طول دے رہا ہے, کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت طویل تھا. تو بار بار آیتیں اس حساب سے نازل ہو رہی تھی, کیونکہ وہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے, یوں کر لیتے تو یوں ہوتا, جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا فسادی. تو قرآن بھی بار بار آیتیں نازل کر کے صحابہ کو تسلی دے رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو, اور یہ تو اللہ ان کے دلوں میں حسرت کا ذریعہ بنانے کے لیے, تبھی کافر اور نافرمان لوگ جلدی ڈپریشن میں, اسٹریس میں جاتے ہیں. مسلمان تقدیر پر ایمان کر کے صبر کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے, او متم, یا تمہاری موت واقع ہو گئی, تو کیا ہو گیا بھائی, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ, جو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ملے گی وہ اس دنیا سے کروڑا گنا بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ رحمت اور مغفرت نہ بھی ملتی, ویسے ہی تمہاری موت ہو جائے, جہاد میں نہ ہو, ویسے ہی مر جاؤ, تو ہوگا کیا, تم بالآخر لوٹ کر تو سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے نا. تو اللہ تمہارے اعمال کا حساب دے گا, اچھے اعمال کیے ہوں گے اچھا بدلہ, برے اعمال کیے ہوں گے برا بدلہ. تو اعمال کو زیادہ فوکس کرو, اس کو زیادہ فوکس نہ کرو کہ کون کب مرا اور کون کب پیدا ہوا, ان چیزوں کو زیادہ اہمیت مت دو. آگے اسی کا مضمون ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, فرمایا اگر تم مر بھی گئے یا تم قتل کر دیے گئے, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تم مر کے مٹی ہو کے ختم تھوڑے ہی ہو رہے ہو, تم نے تو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے. تو اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں حساب و کتاب دے گا, فنا نہیں ہو جاتے مر کے. تو عمل کو فوکس کرو. آگے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, کیونکہ صحابہ کرام کو جب شکست ہوئی اور وہ میدان میں بہت سے حضرات فرار ہوئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو صحابہ کرام شرمندہ تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ پلائیں گے اور ہمیں تنبیہ کریں گے. اس کا نقصان یہ ہو سکتا تھا, جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اتنی قربانیاں دیں, اپنے لوگ شہید کروائے, اور ایک ظاہر ہے جنگ میں بعض دفعہ دشمن غالب آ جاتا ہے, تو ان کے حوصلے پست ہو سکتے تھے اور وہ نبی کے گرد سے جو ہے نا منتشر ہو سکتے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی ایک رحمت تھی, لِنْتَ لَهُمْ, کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے, یعنی اللہ نے بھی آپ کے دل کو بھی تھام لیا, اللہ نے آپ کو رحمت کی توفیق دی, سختی سے اللہ نے آپ کو بچا لیا, کیونکہ ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. تو نبی کی یہ ایک نیکی تھی کہ آپ اپنے اصحاب اور اپنے ماتحتوں کو آپ نے بجائے ان کو رسوا کرنے کے, ان کو تانے دینے کے, آپ نے ان کو حوصلہ دینا شروع کر دیا. وہ حوصلہ کیا تھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ تو فرار ہونے والے ہیں, بھاگنے والے ہیں, ہم لوگ تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہ نہ, تم فرار ہونے والے لوگ نہیں ہو, تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو, تم فرار ہونے والے نہیں ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے, یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرمی کی توفیق دی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ اس وقت سخت زبان اور سخت دل ہو جاتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, پس آپ ان کو معاف کریں, جو ان سے کوتاہی ہوئی ان کو آپ معاف کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, چونکہ آپ کی بھی کوتاہی ہوئی ہے کہ آپ پکار رہے تھے, یہ آ نہیں رہے تھے, تو اس لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں. اللہ نے تو ویسے پچھلی آیتوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے, تو استغفار کی اب ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کے استغفار سے ان کے دل میں یہ ایک خیال پیدا ہوگا کہ نبی بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں, تو ان کے دل میں اور آپ کی محبت بڑھے گی. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کو آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں
اور سب سے زبردست بات کیا، وشاورہم فی الامر، اور آئندہ بھی ان سے مشورے لیں گے آپ، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ آئندہ کبھی اہم معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ بھائی میں نے تو غزوہ احد میں تم سے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے کہ اندر رہ کے لڑنا ہے، میرا اور ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے، تم لوگوں کا مشورہ تھا کہ شہر سے باہر جا کے لڑنا ہے، آپ لوگوں کے مشورے پر عمل ہوا جس سے ہمیں شکست ہوئی ہے، آئندہ آپ لوگوں سے کبھی بھی مشورہ نہیں لوں گا میں۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا، اس طرح نہیں کرنا، اس بات کا امکان تھا کہ نبی یہ کہہ دیتے، قرآن کہہ رہے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ ان کے مشورے پر عمل کرنے سے نقصان ہوا مگر نہ اس سے مشورے کی اہمیت ختم ہو رہی ہے اسلام کی نظر میں، نہ اسلام کی نظر میں ان مخلص ساتھیوں کی ویلیو اللہ آپ کی نظر میں ختم کر رہا ہے، ان کی ویلیو بھی وہی ہے جو پہلے تھی اور مشورے کی اہمیت بھی اسلام میں وہی ہے جو پہلے تھی۔ باقی یہ تو ہوتا ہے کبھی مشورے پر عمل کرنے میں فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی فکر نہیں کرنی ہے، آئندہ بھی آپ نے مشورے لینے اور لینے بھی انہی سے ہیں، آپ کے یہ مخلص ساتھی ہیں، مشورے بھی انہی سے لینے آپ نے، وشاورہم فی الامر، اور انہی سے آپ مشورہ لیں گے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور مشورہ لینے کے بعد جب آپ کوئی رائے قائم کر لیں، عزم کر لیں کسی رائے پر، آپ کو اطمینان ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کریں۔ کیا خوبصورت اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے، کیا مطلب، مشورے ہر اہم کام میں لازمی لینا ہے، اور مشورے کے بعد جب مشورہ لینے والے کمانڈر کی ایک رائے قائم ہو جائے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ کیا مطلب، پھر جو بھی نتیجہ ہوگا یہ فرض کر لینا ہے کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، چاہے بظاہر اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پہ توکل کا یہ مطلب ہے، یعنی پھر ڈرتے ڈرتے کام نہیں کرنا، کیونکہ کوئی کام اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگوں کی مختلف قسم کی رائے سامنے آئیں، پھر آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اب آپ پھر سوچ رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے یہ مشورہ صحیح ہو، تو آپ قیامت تک کنفیوز ہی رہیں گے، اس کام میں جان نہیں پیدا ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، آپ کی اپنی رائے تھی مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں گے، صحابہ نے کہا نہیں باہر، آپ باہر گئے، اب آپ یہی سوچتے رہتے پتہ نہیں یہ رائے کہیں غلط نہ ہو، تو پہلی دفعہ میں جو فتح ہوئی وہ بھی نہ ہوتی، شروع سے ہی شکست ہو جاتی، کیونکہ کانفیڈنس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی۔ تو میں انشاءاللہ جب یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا تو مشورے کے اصول ضابطے اسی رکوع کے تحت بتاؤں گا، مشورے کی ڈیفینیشن کیا ہے، امیر کو کیا چاہیے، کن چیزوں میں مشورہ لینا چاہیے، پوری تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میں تو ابھی اس آیت کو فوکس کر رہا ہوں کہ یہ آیت سمجھ میں آئے آپ کے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مشورہ بھی لینا ہے، اور مشورے کے بعد جب آپ کی ایک رائے قائم ہو جائے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ کیا مطلب، پھر کنفیوز نہیں ہونا، کانفیڈنس کے ساتھ اس رائے پر عمل کرنا ہے، اور توکل کا مطلب اعتماد اب اللہ پہ کرنا ہے، اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ہم اب اس میں فائدہ ہو نقصان ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا، کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے، اس میں ٹینشن نہیں لینی۔ اب فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو، اللہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والوں، یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ نے قواعد پورے کر دیے، تو اب آپ جو ہے باقی نتیجہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، دیکھو یہ غزوہ احد میں تمہیں شکست ہو گئی، ٹینشن مت لو، اس لیے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں ہے، تو بس اللہ نے نہیں مدد کی، بس اللہ کی حکمت ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ آئندہ جب تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تو اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، کیونکہ اللہ بہرحال تمہارے ساتھ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اور مشرکین کا ساتھ دینا شروع کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تسلی دے رہا ہے يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو بتاؤ کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے، ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو تم اللہ کے حکم کو فالو کرو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح بنا کے رکھو بس، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کریں۔ غزوہ بدر میں ایک رسی مال غنیمت سے غائب ہو گئی تھی، تو بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا، منافقین نے،
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیے، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کو رائٹ ہوگا اس طرح کا، تو آپ جو ہے وہ مال غنیمت کے احکام کے گویا پابند نہیں ہیں، تو آپ جو چاہیں ادھر ادھر کر دیں، معاذ اللہ نقل کفر۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور غزوہ احد ہی کے پیرائی میں اس کو بیان کیا گیا، وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی مال غنیمت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اسی کو ساتھ قیامت کے دن لے کر آئے گا، وہ خیانت قیامت کے دن اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جس نفس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ فرماتے ہیں نبی کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کا متلاشی ہو، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی کو لے کے لوٹے۔ یعنی نبی تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، پوری قوم کے مقابلے میں آپ آ کے کھڑے ہوئے، پوری قوم سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ سب تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اور خیانت کرنے والا وہ تو اللہ کے غضب کو لے کے لوٹتا ہے، تو دونوں کو کیسے برابر قرار دے دیا؟ ومأواہ جہنم، اور ایسے خائن کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت الگ الگ درجات والے ہیں، یہ الگ الگ درجات والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگوں کے الگ درجات ہیں اور ان کے الگ، دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ میں سوچتا ہوں جب یہ آیت، یعنی جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ کیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے اور کیسے طعنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، تو کتنا بڑا ظرف ہوگا۔ تو ہم درجات عند اللہ واللہ بما تعملون واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ آگے اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو احسان ہے، اور اللہ نے اس امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو انعام دیا اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے، مننا کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی کی جنس میں سے، انسانوں میں سے، اس لیے کہ فرشتہ رسول بن کے آتا تو لوگ اس کو صحیح طرح فالو نہ کرتے، وہ لوگوں کے جذبات سے واقف نہ ہوتا، لوگوں کی ضرورتوں سے واقف نہ ہوتا، وہ اگر احکام کو فالو کرتا، لوگ کہتے بھائی ان کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان کو کی کوئی خواہشات ہیں، تو انہوں نے شریعت پہ چل کے کون سا ایک بہت بڑا کوئی تیر مار دیا ہے۔ تو انہی کی جنس میں سے اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ اگر یہ لوگ پیٹ پہ ایک پتھر باندھتے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو پیغمبر 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رہے ہیں۔ فرمایا رسولا من انفسہم، انہی کی جنس میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس آیت پر پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ تزکیہم، تزکیہ کا مطلب ایسی ٹریننگ کرتا ہے کہ ان کے گناہ دھل جائیں، یہ ظاہر اور باطن سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہو رہی ہے وہ یہ پیغمبر ان کو سکھاتا بھی ہے اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جو ان کا ایک اشکال تھا نا کہ غنیمت میں خیانت کی، اللہ نے فرمایا پیغمبر کا وجود تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتے ہیں، تو پیغمبر کی قدر کرو۔ دوبارہ اسی مضمون کی طرف لوٹا جا رہا ہے، وہی منافقین کا پروپیگنڈا، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا۔ تو بعض مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ جاتے تھے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ فتح اور نصرت کا، تو قرآن کہہ رہا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ، بھلا بتاؤ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، غزوہ احد میں تمہارے ساتھی شہید ہوئے، قد اصبتم مثلیہا، جب کہ تم اس سے ڈبل مصیبت پہلے پہنچا چکے ہو بدر میں ان کے 70 تم نے مار دیے تھے اور 70 قید کر لیے تھے، تو یہ ڈبل ہو گئی نا، جو قید ہوئے وہ بھی تو حقیقت میں ایک قسم کے مردہ ہی ہو گئے، اب وہ تم سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو تم نے ڈبل مصیبت ان کو بدر میں پہنچائی تھی، تو اللہ کی مدد سے ہی پہنچائی تھی۔ تو قلتم انا ھذا، اب تم کہہ رہے ہو انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تو جس اللہ نے وہ فتح دی تھی اسی اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے تمہارے اوپر، اور یہ مصیبت آئی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، وہ غلطی پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ دینا۔ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی کہہ دیجئے یہ جو مصیبت آئی ہے تمہاری طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں اس دن تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہے، ولیعلم المؤمنین، اور اس میں حکمتیں بھی ہیں،
یعنی پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے مصیبت پہنچی، اور اگلی آیت میں پھر اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ مصیبت برائے مصیبت نہیں تھی، بلکہ اس میں یہ حکمتیں تھیں۔ وہ حکمتیں کیا تھیں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کو دیکھنا چاہتا تھا ظاہری طور پر، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ منافق کون ہے۔ دیکھا تو ہے اللہ نے، یعنی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، ایسے دیکھنا کہ ظاہر کر دے سب کے سامنے، تو اللہ منافقین کو بھی دکھانا چاہتا تھا۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ منافقین کی کیا کیفیت تھی۔ وقیل لہم، جب تم احد کے لیے نکل رہے تھے اس وقت منافقین کی ایک جماعت سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ تم بھی لڑو اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا، اور اگر لڑتے نہیں ہو تو دفاع کرو، یعنی مسلمانوں کی تعداد ہی بڑھا دو تاکہ دشمن دیکھ کے ڈر جائے۔ قالوا، تو یہ نالائق جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور احد میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے جواب میں اس وقت کیا کہا تھا؟ لو نعلم قتالا، اگر ہم اس جنگ کو قتال سمجھتے، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ساتھ آتے، یعنی یہ تو خودکشی ہے، تم تھوڑے ہو اور دشمن تم سے 3 گنا زیادہ ہے، تو یہ لڑائی نہیں ہے، اور پھر لڑ بھی مدینہ سے باہر نکل کے لڑ رہے ہو، تو یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، ہم جنگوں کے عادی ہیں، خودکشیوں کے عادی نہیں ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے یہ لوگ کفر کے ایمان کی نسبت زیادہ قریب تھے، یعنی ظاہری طور پر، اصل میں تو کافر تھے، کیونکہ اسلام میں یا تو کفر ہے یا ایمان ہے، درمیان کا کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں وہ کافر لگ رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھنے میں مومن لگ رہا ہوتا ہے۔ تو منافقین زبان سے جو باتیں کیا کرتے تھے اس سے لگتا تھا کہ مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اس دن ان کی زبان سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ کفر، یہ کافر ہیں، تو اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ نہیں بتا رہے تھے، زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دل کی عکاسی نہیں ہے، بلکہ دل میں تو یہ تھا کہ اگر یہ واقعی جنگ اور جہاد بھی ہوتا اور خودکشی نہ بھی ہوتی تو بھی ہم نہیں جاتے، کیونکہ ان لوگوں میں قربانی دینے کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہے، اندر میں ان کے یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی اور مسلمان تعداد میں زیادہ بھی ہوتے تو بھی ہم نہیں جاتے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ لوگ دلوں میں چھپا رہے ہیں اس کو خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا، فرمائے ایسے نالائق لوگ ہیں، قالوا لاخوانہم، کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے جو جنگ میں لڑے، یعنی دینی بھائی یا قومی بھائی، ان کے بارے میں کیا کہا؟ وقعدوا، اور خود پیچھے بیٹھ گئے، کہنے لگے لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ قتل نہ کیے جاتے، یعنی جو صحابہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو میدان جنگ میں قتل نہ ہوتے، انہوں نے تو ہماری بات نہیں مانی، نقصان کر دیا۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ کیا مطلب؟ موت تو تمہارے اوپر بھی آئے گی، آج نہیں تو کل آ جائے گی، تو یہ موت سے بھاگنا اور موت سے بچنا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وہ آج اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، تم کل کسی اور طرح سے قتل ہو جاؤ گے یا موت کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو افسوس کر رہے ہیں قتل ہونے والوں پر کہ ہائے وہ مر گئے، ہائے وہ قتل ہو گئے، تو ان قتل ہونے والوں پر افسوس نہ کریں، کیونکہ وہ تو بہت عزت اور اکرام کے ساتھ ہیں اللہ کے ہاں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو ہرگز مردہ شمار نہ کریں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ یہاں مردہ کا مطلب عام مردوں کی طرح مردہ خیال نہ کریں، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ جو شہید ہونے والا ہے وہ بھی اصل میں میت ہی ہوتا ہے، تبھی اس کو مقتول بھی کہا گیا ہے، میت بھی کہا گیا ہے۔ اس کی بیوی کو حکم ہے کہ وہ عدت گزارے، اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کے گھر تعزیت بھی کی جاتی ہے، افسوس بھی کیا جاتا ہے، تو میت ہی کے سارے حکام اس پہ جاری ہوتے ہیں۔ البتہ کیا مطلب؟ کہ دوسرے مردوں کی طرح مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے جس کا قرآن میں دوسرے مقام پر ذکر ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، جو عام مردوں کو نہیں ملتی۔ کس نوعیت کی ہوتی ہے اس کی ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس بارے میں بتایا نہیں۔ فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں جنت میں پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں اڑتے ہیں، اور ہر طرف سے جہاں سے اللہ ان کو رزق دے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ان کے روحیں جنت میں ہیں۔ تو علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جو موت ہے نا، اس کی مثال جو ہے وہ نیند کے مشابہ ہے۔ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی روح کا آپ کے جسم سے خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی روح کہاں کہاں بھٹک رہی ہوتی ہے، خواب میں آپ کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جسم سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو شہداء کی جو روح ہے
اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روح جنت میں بھی ہوتی ہے اور وہاں سے نعمتیں بھی حاصل کر رہی ہوتی ہے، مگر اس باڈی سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ برزخ کی چیزیں ہیں، ہم دنیا میں اس پر کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اور یہ زندگی ہر انسان کو ملتی ہے، غیر مسلم کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، لیکن درجات میں فرق ہے۔ غیر مسلم کو یہ زندگی کم نوعیت کی ملتی ہے، مسلمان کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، اور شہداء کی اور زیادہ، اور انبیاء کی اس سے بھی زیادہ۔ تو علماء نے اس کو آسان لفظوں میں یوں ڈیفائن کیا ہے کہ سب سے قوی تعلق شہداء کا روح اور جسم کا تعلق جو ہے نا مرنے کے بعد، وہ سب سے قوی تعلق روح اور جسم کا شہداء کا ہوتا ہے، اور انبیاء کا اس سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کا، پھر گنہگار مسلمانوں کا، اور پھر غیر مسلموں کا۔ تو حیات ہر ایک کو ملتی ہے مرنے کے بعد، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اور روح اور جسم کے تعلق کی نوعیت مختلف۔ سب سے زیادہ قوی تعلق پیغمبروں کا، پھر شہداء کا، پھر نیک مسلمانوں کا، پھر عام مسلمانوں کا، اور پھر غیر مسلموں کا۔ فرمایا فریحینہ، یہ خوش ہوتے ہیں شہداء بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں وہ دیکھ کر، ویستبشرون، اور ایک اور خوشی ان کو اس بات کی ہوتی ہے، بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان کے پیچھے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں سوچ سوچ کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شہداء نے اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کو اور برزخ کی نعمتوں کو دیکھ لیا، تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم سے پیچھے جو ہمارے بھائی ہیں جو آزمائشوں میں ہیں، وہ بھی مرنے کے بعد اور شہید ہونے کے بعد ادھر ہی آنے والے ہیں، تو ان کو اور یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کا ٹھکانہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کے ایک مستقل ان کو خوشی ہوتی ہے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ہمارے بھائیوں پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف فیوچر میں کوئی چیز آنے والی ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور غم کہتے ہیں پچھلی کسی چیز پر جو انسان کو نقصان ہوا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے فضل پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایمان والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا آخرت پر ایمان تھا اور اس ایمان کی وجہ سے ہم اللہ کے راہ میں قتل ہوئے، تو اللہ نے ہمارے اجر کو ضائع نہیں کیا۔ اس بات کو سوچ سوچ کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے جب وہ یہ سب منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی، اور اب اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں میں نمبر وار بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا بہت امپورٹنٹ سبق ہمیں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر پہ ہوں یا لڑائی میں مارے جائیں یا سفر میں نکلیں اور مر جائیں، تو کہتے ہیں یہ اگر یوں نہ کرتے تو یوں ہوتا۔ اس سے ہمیں تقدیر پر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے، لیکن جب سوچنے کے بعد آپ نے کچھ کیا اور اس کا رزلٹ غلط نکلا تو کیا کہا جائے گا؟ واللہ یحیی و یمیت، بھئی اللہ ہی ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ تو یہ تقدیر کا عقیدہ اور تقدیر پر ایمان، یہ بہت ساری ٹینشنوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یقین کر لو جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے، اور جو تمہیں چیز نہیں ملی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نعمت تمہیں مل جائے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا کہ تقدیر کا قلم اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا ہے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ لو کا جو کلمہ ہے نا، یہ شیطان کا کلمہ ہے۔ لو کا معنی اگر، ہم جو کام کے بعد کہتے ہیں نا اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہیں کرتے تو یوں ہو جاتا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، یہی ہونا تھا۔ ہاں عبرت کے لیے، آئندہ نصیحت کے لیے سوچ سکتے ہیں آپ کہ بھئی اس دفعہ یوں کیا تھا تو یوں ہوا تھا، لہذا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ آئندہ ہم یوں نہیں کریں گے تاکہ یہ نہ ہو۔ تو عبرت کے لیے تو سوچا جا سکتا ہے، افسوس کے لیے کہ کاش یہ کر لیتے، یہ شیطان کا کلمہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ کی بات پتہ چلی ہمیں اس میں۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ منافقین نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ غزوہ احد میں نہ جاتے تو مرتے نہیں، تو اللہ نے اس کا تو جواب دے دیا کہ مشوروں میں خیر ہو شر ہو اس کے بارے میں مت سوچو کہ اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ دوسری بات یہ بھی کہ غیر مسلم کے لیے موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے موت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے،
اس لیے مسلمان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر زندگی پر حریص نہیں ہوتا. یہ جو حرص ہے نا حیات کی، بے انتہا لالچ، زندہ رہنے کا شوق، یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. دو وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ موت ہمیں فنا نہیں کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ موت جو ہے، یہ موت اور زندگی حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ اسباب میں اعتدال سے کام لیتا ہے، غلو نہیں کرتا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ اسباب جن پر نتائج لازمی مرتب ہوتے ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے. جیسے ہمیں اگر بھوک لگتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ کی عادت یہی ہے. تو اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھائے اور وہ مر جائے تو اسے خودکشی کا گناہ ملے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اللہ پہ توکل کیا تھا، میں نے تو کھانا نہیں کھایا، اللہ نے اپنی قدرت سے میرا پیٹ بھر دیتا. تو یہ نہیں، کیونکہ اللہ کہے گا میں نے آج تک کبھی کسی کا پیٹ ایسے نہیں بھرا ہے، جس کا بھی پیٹ بھرا ہے اس نے روٹی کھائی ہے تو پیٹ بھرا ہے. تو ایسے اسباب اختیار کرنا جن پر نتیجہ لازمی نکلتا ہے، اللہ کی عادت ہے، تو ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اسلام میں. ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. دوسرے وہ اسباب ہوتے ہیں جن پر کبھی کوئی رزلٹ نکلتا ہے، کبھی نہیں بھی نکلتا، زیادہ تر نکلتا ہے. جیسے کہ بیماری میں علاج، ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری میں علاج کا عموماً فائدہ ہوتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا فائدہ. تو اس لیے ان اسباب میں افضل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ اکثر رزلٹ نکل جاتا ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے مسائل میں کسی نے سبب اختیار نہیں کیا اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں نے بھی علاج کیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو میں نے بھی علاج نہیں کیا، اور فلاں بغیر علاج کے ٹھیک ہو گیا تھا تو میں نے بھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میں بھی بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاؤں. تو ہم اس کو ناپسندیدہ کام تو کہیں گے مگر اس کو حرام نہیں کہیں گے کہ اس نے علاج نہیں کیا اور مر گیا تو کوئی گناہ گار ہوگا. جبکہ غیر مسلم اس کو گناہ گار کہے گا، غیر مسلم کہے گا اس نے علاج نہیں کیا، یہ تو یہ تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ. علاج کرنا افضل تو ہوگا مگر فرض واجب نہیں ہوگا. تیسرا درجہ وہ ہے کہ آپ کو اس علاج کے بارے میں یا کسی بھی سبب کے بارے میں 50% ہو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، 50% یہ ہو کہ نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک. کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جیسے رقیہ ہے، تعویذ وغیرہ اور دم درود وغیرہ، ان میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکثر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ورنہ تو آپ دیکھیں آج کسی کا فون آیا کہ وہ میرے جو ہے نا وہ فلاں بندہ بیمار ہے، کوئی پڑھنے کو بتا دیں تاکہ ٹھیک ہو جائے. تو میں نے ان کو کچھ طریقے بتائے علاج کے، وہ کہنے نہیں کچھ پڑھنے کو بتائیں. میں نے کہا بھائی یہ اسباب آپ اختیار کریں، آپ علاج کریں. انہوں نے کہا نہیں جی علاج ولاج چھوڑیں، پڑھنے کو بتائیں. میں نے کہا اگر پڑھنے سے ہی ٹھیک ہو رہے ہوتے تو یہ بڑے بڑے ہسپتال سارے پڑھائیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے، ان میں یہ سارے حکیم ڈاکٹر دنیا سے جا چکے ہوتے. تو جو کام بتایا جا رہا ہے، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو اسباب کی دنیا میں اللہ نے رکھا ہے اس کو تو فوکس کر نہیں رہے اور پڑھائیوں پہ زیادہ زور ہے. تو خالی پڑھائیوں سے ہی معاملے ہو رہے ہوتے تو یہ سارے ڈاکٹر اور حکیم سارے بیوقوف ہیں جو کلینکیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو رقیہ ہے جسے دم درود کہا جاتا ہے، اس پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. تو اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے اللہ پہ اعتماد اور توکل کی بیس پہ کہ اللہ کا نام زبان سے لینے کی توفیق ملے گی، پھر تو بہت اچھی بات ہے، ثواب بھی ہے. لیکن اگر کوئی اس میں وہمی ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اللہ نے جس سبب پہ نتیجہ رکھا نہیں ہے اس میں سبب پہ زیادہ اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد کم ہے. تو ایسی صورت میں کوئی رقیہ اگر نہیں کرتا، دم درود نہیں کرتا تو کبھی بھی گناہ گار نہیں ہوگا وہ. اور اس میں زیادہ غلو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ بلکہ الٹا گناہ گار ہونے کا خطرہ ہے اس کی. تو یہ اسباب کے 3 درجات ہوتے ہیں. اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. بعض اسباب ایسے ہیں جن پر لازمی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے. بعض اسباب ایسے ہیں جن پر عام طور پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، تو ایسے اسباب کا اختیار کرنا افضل ہے، فرض نہیں ہے. اور بعض دفعہ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بس ہوائی بات ہوتی ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ان میں اللہ پہ توکل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سبب اختیار کرنے کے. تو یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں. اب یہ جو موت ہے، قرآن مجید ان آیات میں کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو بھی فنا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وہ اسباب تو اختیار کرنا فرض ہے جو یقینی ہیں. جن اسباب میں یقین نہیں ہے تو ان اسباب کا اختیار کرنا فرض نہیں ہے. اور وہ اسباب جن میں غالب یہ ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، ان میں اسباب اختیار نہ کرنا افضل ہے. تو ہم نے دیکھا ہے بعض غیر مسلم کیا کرتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے پہن کے رکھتے ہیں کہ کہیں جراثیم نہ لگ جائیں، جھوٹا نہیں پیتے ایک دوسرے کا، کہیں جرمز نہ منتقل ہو جائے. یہ غلو ہے اسباب میں.
اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ سے لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے آئے ہیں، اس کے امکان بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا جرم کسی کے ہاں منتقل ہو، جبکہ وہ صفائی کا خیال بھی کرتا ہو۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں، آج کسی کا فون آیا میرے پاس کہ کسی خاتون نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو کرونا ہو گیا تھا، وہ ٹھیک بھی ہو گئے مگر 6 مہینے سے بچوں کے لیے عذاب جان بنے ہوئے ہیں، بچوں کو قریب نہیں آنے دے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کرونا کا جرثومہ دائیں بائیں رہ گیا ہو اور کسی بچے کو ٹرانسفر نہ ہو جائے۔ تو یہ جو غلو ہے کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اتنی احتیاط اتنے طویل عرصے تک نہیں کر سکتے، ایسے موقع پر آپ پر فرض ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ بھائی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ہم کوئی وہمی تھوڑی بننا ہے ہم نے۔ ایک صاحب کا یہاں تک آیا کہ پڑوس میں کرونا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے دروازوں کے نیچے جناب وہ چادروں سے نا وہ سوراخ بھی بند کر دیے۔ میں نے کہا یہ کرونا سے مرے نہ مرے، سانس گھٹنے سے ہی مر جائے گا یہ۔ تو اتنے وہمی لوگ بھی ہیں، تو یہ غیر مسلموں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے حریص ہوتے ہیں، چاہت نہیں ہوتی بلکہ حرص اور لالچ ہوتی ہے زندہ رہنے کی۔ تو لالچ میں تو انسان دوسروں کی جیبوں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے۔ تو یہاں بھی غیر مسلم میں اور مسلمان میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان زندگی کی کوشش کرتا ہے اعتدال کے ساتھ، خوراک پہ تھوڑی توجہ دے گا، ایکسرسائز کر لے گا اور ایسی خوراکیں نہیں کھائے گا جو عام طور پہ لوگوں کو بیمار کرتی ہیں۔ کسی بیمار کا جھوٹا پینے سے تھوڑا احتیاط کر لے گا اگر اس کو یہ خطرہ ہو، لیکن نارمل صحت مند آدمی جو صفائی کا خیال کرتا ہو، اس کے جھوٹے سے کسی کو گھن آتی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں بچے گا، اس کو پتہ ہے بھائی جھوٹا پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسافہ بھی کر لے گا بغیر دستانے کے۔ اور اگر آپ کو اللہ نہ کرے کرونا ہو گیا اور آپ ٹھیک ہو گئے تو بچوں سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے گلے بھی ملے گا۔ بھائی اب یہ احتیاط نہیں ہو سکتی گھروں کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا کہ کوڑ کے مریض سے دور رہو، وہاں آپ نے ضرورت کے وقت کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانے کی اجازت بھی دی ہے، دعائیں پڑھ کے کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہ پہ توکل کرو۔ تو ان میں ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا، کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے، کہاں زندگی سے بچنے کی حرص ہو رہی ہے اور کہاں زندگی کی خواہش ہو رہی ہے۔ یہود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال یہ زندہ رہے، تو اس لیے وہ 1000 سال زندہ رہنے کے لیے جو کچھ جتن کر سکتا ہے کرتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، صحیح حدیث ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔ تو زندہ رہنے کی کوشش تو ان نے بھی کی ہوگی، لیکن موت کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھے۔ تو آپ زندہ رہنے کی کوشش کریں مگر اعتدال کے ساتھ، اس لیے کہ موت ہمارے ہاں ایک عذاب اور مصیبت نہیں ہے، بلکہ موت تو انسان کو اللہ سے ملانے والی اور اپنی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ یہ بھی ہمیں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تیسرا علمی نقطہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی غزوہ احد میں صحابہ کرام جب میدان سے فرار ہوئے اور آپ نے ان کو پکارا اور انہوں نے آپ کی پکار پہ جواب نہیں دیا، یہ ان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی، لیکن جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے ان کو طعنہ نہیں دیا، بلکہ آپ نے خوش اخلاقی سے پیش آئے، ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا تم بھاگنے والے نہیں بلکہ تم تو پیچھے پلٹ کے دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کے اندر، قوم کے مقتدی اور رہبر کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرے، وہ مخلص اور منافق میں فرق کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ اگر یہ میدان احد میں فرار ہوئے ہیں تو لڑے بھی تو یہی لوگ ہیں، مدینہ سے میرے ساتھ چلے بھی یہی لوگ ہیں، تو ان کی اس خوبی کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں، نہ یہ کہ صرف اس خامی کو لے کے ہم بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں کی طبیعت میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے وہ کسی کی خامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، مثبت سوچ ہوتی ہے، وہ پلس مائنس کرتے ہیں، خامیاں اور خوبیوں کو پلس مائنس کر کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جو جنگی ایک جرم سمجھا جاتا ہے، بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیا جرم ہوا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا مکہ پہ حملہ کرنے کا، اور آپ نے اس راز کو فاش نہیں کیا، لیکن حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا راز فاش کر دیا اور اہل مکہ کو جا کے بتا دیا، وہ ایک پرچہ لکھ کے بھیج دیا کہ بھئی یہ نبی جو ہے مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیں دنیا میں کسی فوج میں کوئی فوجی یہ جرم کرے تو فوراً اس کی سزا قتل ہوتی ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ تم نے یہ راز فاش کیسے کر دیا۔ لیکن جب حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ گرفتار ہوئے، صحابہ نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑائی جائے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ کیا مطلب؟ آج ان سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن کل ایک نیکی بھی یہ کر چکے ہیں۔ وہ نیکی کیا ہے کہ بدر میں جب ہم 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا تو یہ میدان چھوڑ کے فرار نہیں ہوئے تھے،
بلکہ ان 313 میں شامل تھے جنہوں نے اپنی کمزوری کے باوجود طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ تو آج ان کی یہ غلطی ہے تو میں ان کو اس غلطی پہ اگر سزا دوں تو ان کی اس نیکی پہ ان کو بدلہ بھی تو ملنا چاہیے۔ پھر حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بھئی تم نے یہ جرم کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو مکہ پہ فتح عطا فرمائے گا، میرے اس راز فاش کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بس میں یہ چاہتا تھا مکہ میں جو میرے رشتہ دار ہیں تو ان کی جان بچ جائے، جب ان کو پہلے سے پتہ چل جائے گا تو وہ محفوظ ہو جائیں گے، میرا مقصد اسلام کو کمزور کرنا نہیں تھا۔ تو یہی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ان صحابہ کو جو فرار ہوئے، شکست کا ذریعہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ کوئی ملامت کی نہ کوئی طعنہ دیا۔ اور قرآن کا بھی انداز دیکھیں، قرآن جہاں ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی سے شکست ہوئی ہے، وہاں ان کو حوصلہ بھی دلاتا ہے کہ شکست میں بھی حکمتیں ہیں، یہ شکست بھی اللہ کی طرف سے مقدر تھی۔ تو یعنی قرآن ان کو غلطی پہ تنبیہ بھی اس انداز سے کر رہا ہے کہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں، بلکہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ غلطی بھی گویا اللہ نے تم سے کروائی ہے تاکہ شکست بھی لوگوں کے سامنے آئے اور پتہ چلے کہ شکست میں کیا احکام ہیں اسلام کے۔ تو یہ انداز کسی بڑے کا چھوٹے کے بارے میں ہونا چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے میں یہ انداز ختم ہو گیا ہے کہ جب تک وہ اچھا کر رہا ہے تو بہت اچھا، جہاں اس سے غلطی ہوئی تو اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے وہ کسی کام کا ہے ہی نہیں، جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر، عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ بہت کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ اس کی ایک وجہ نبی نے فرمایا کہ شوہر ساری زندگی احسان کرتا ہے لیکن کوئی ایک دفعہ اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ کہتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہاری طرف سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ پلس مائنس کیا جائے، دیکھا جائے کہ احسانات زیادہ ہیں یا اس کی کوتاہیاں زیادہ ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ آیت لیڈر کے بارے میں ہے کہ جو بھی کسی قوم کا سردار ہو، لیڈر ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطیوں پہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو رسوا کر کے ذلیل کرنے کی اور رسوا کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنی نگاہوں میں ہی گر جائیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اچھا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، یعنی یہ دوبارہ پھر آپ کے پاس نہ آتے۔ حالانکہ صحابہ سے زیادہ مخلص اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو بد اخلاقی اتنا بڑا ایک جرم ہے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے آپ اپنے مخلص ترین ساتھیوں کی صحبت سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن خود ہی یہ بات مختلف مضامین میں بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ساتھی ملے ایسے ساتھی اس کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ تو جب نبی کی بدخلقی بالفرض، نقل کفر نباشت، بدخلقی کی وجہ سے آپ کے مخلص ترین ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو یہ سمجھیں کہ ہماری بد اخلاقی کا ہمارے ماتحتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور انہوں نے تو مرنے جینے کی ہمارے ساتھ قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، لہذا ہم کچھ بھی ان کو گالیاں دیتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، یہ نہیں ہمارا ساتھ چھوڑیں گے۔ تو اس خوش فہمی میں ہمیں مبتلا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی علمی نقطے کی بات، ہمیں مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے، مشورے میں خیر نہیں تھی بظاہر اور نقصان ہو گیا، تو اب بھی مشورہ بہرحال آپ نے ان سے لینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی چونکہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مشورہ لیں اور نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے مشورہ دیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے پھر بھی انہی سے ہی مشورہ لینا ہے آپ نے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مخلص آپ کو مشورہ دے اور اس میں نقصان ہو جائے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آئندہ اس سے مشورہ نہیں لینا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مشورے کی اہمیت کم ہو جائے۔ تو میں دو باتیں اس بارے میں کرتا ہوں۔ ایک تو مشورے کی اہمیت کے بارے میں، ہمارے ہاں آج کل استخارے کی جو ویلیو ہے وہ مشورے سے زیادہ ہے، جبکہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہاں قرآن نے مشورے کا باقاعدہ حکم دیا، استخارے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے وہ۔ تو قرآن کا جو حکم ہے اس کی ویلیو حدیث کے حکم سے بہرحال زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں مشورے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کو سورہ شورا کہا جاتا ہے۔ شورا کا مطلب مشورہ، پوری سورت کا نام اللہ نے مشورہ کر دیا، مشورہ رکھ دیا۔ یہ دوسری فضیلت ہوئی۔ تیسری فضیلت یہ، قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، لیکن دو مقام ایسے ہیں جہاں قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں کوئی تیسرا آرڈر دیا ہے۔ ایک 18ویں پارے میں کہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ فرمایا ہمارے نیک بندے نماز قائم کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ جو نماز اور زکوٰۃ جو آپس میں ہمیشہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک تیسرا حکم رکھنا، یہ اصل میں اس حکم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے،
کیونکہ انسان جب ایک آیت کا عادی ہو جاتا ہے کہ نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ، تو جیسے جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کے بجائے ایک اور حکم دے دیا، تو اس حکم کو انسان غور سے سنے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی نظر میں ایک عام احکام کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو دوسرے احکام سے زیادہ ہے. تو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اللہ نے حکم دیا کہ لغویات سے بچتے ہیں. تو پتہ چلا کہ لغویات سے بچنا، فضول کاموں سے بچنا، یہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے. دوسرا، اللہ نے سورہ شورى میں بھی یہی طرز اختیار کیا کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں مشورے کا لفظ، اللہ نے مشورے کا آرڈر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے نماز اور انفاق اور زکوٰۃ کے درمیان مشورے کا آرڈر دیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشورے کا حکم اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم حکم ہے. یہ ہے کیوں؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جو شخص مشورہ لے رہا ہے، مشورہ لینا اس کی علامت ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے. جس آدمی میں خود پسندی ہوتی ہے، عجب میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اس بارے میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے، جو علم دیا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ کبھی بھی مشورہ نہیں لیتا. تو یہ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. تو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے کر آپ نے عمل کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب قوم کے ذہین ترین لیڈر، جن کا تجربہ بھی زیادہ، جن کا علم بھی زیادہ، جن کی خیر خواہی بھی زیادہ، ان کو جب پابند کیا جا رہا ہے کہ صرف اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا بلکہ آپ نے مشورہ لینا ہے، تو ایک دوسرا آدمی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں اور میرا اتنا تجربہ ہے کہ مجھے لوگوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی یعنی مشورہ لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کبر اور تکبر نہیں ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مشورے کا عمل پسند ہے. یہ تو اہم بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کی ڈیفینیشن کیا ہے. لوگ یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. مشورے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے پر عمل کیا جائے، یہ ہرگز نہیں ہے. مشورے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوسروں سے رائے لی جائے. عمل کرنا نہ کرنا وہ لیڈر کا کام ہے. تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیں کسی بھی معاملے میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ نہیں ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتُم، جب تمہاری پوری مشاورتی کونسل کوئی ارادہ کر لے، نہ 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 نہ، مشورہ آپ نے سب سے لینا ہے. اذا عزمت، لیکن جب اے نبی آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، تو یہ ارادے کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے. کیا مطلب؟ اور عزم کہتے ہیں مضبوط ارادے کو. یعنی مشورہ آپ نے سب سے لینا ہے، لیکن رائے آپ نے قائم کرنی ہے، ایک رائے. اور اس میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ وہی رائے ہوگی جو مشورہ دینے والوں کی رائے ہے. تو وہ آپ اس میں آزاد ہیں کہ آپ اس مشورے کے اگینسٹ چلتے ہیں یا اس مشورے کے خلاف چلتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب لیڈر کو رائے اپنی ہی قائم کرنی ہے اور فیصلہ خود ہی کرنا ہے، تو پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کو یعنی مشورہ دینے والا کہہ سکتا ہے جب ہماری ماننی نہیں تھی تو ہم سے پوچھا کیوں. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، آپ کسی سے مشورہ لیں 15-20 لوگوں سے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو 15-20 میں سے 19 نے کہا کہ ہاں کرنا ہے، بلکہ 20 کے 20 نے کہا کہ ہاں کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے میری رائے یہ کہ نہیں کرنا. تو لوگ آپ پہ سوار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم میں سے ایک کی بھی نہیں ماننی تھی تو آپ نے ہم سے پوچھا کیوں. یہ ایک بہت بڑا یعنی مشورہ لینے والے پہ سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مشورے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مشورہ دینے والوں کی رائے پر عمل کیا جائے. مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پہلو پہ آپ مختلف لحاظ سے غور کر رہے ہیں اس کے تمام مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ لوگوں سے مشورہ لیں گے تو کوئی کہے گا یہ کام کر لو، آپ اس سے پوچھیں گے بھائی کیوں کروں، وہ اس کے فائدے بیان کرنا شروع کرے گا. کچھ لوگ کہیں گے یہ کام نہیں کرو، آپ پوچھیں گے بھائی کیوں نہیں کرو، وہ اس کے نقصانات بیان کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کے پاس اس کام کے بہت سارے مثبت اور بہت سارے منفی ایسے پہلو آ جائیں گے جن کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا. تو ان مثبت اور منفی پہلوؤں کو پلس مائنس کر کے رزلٹ آپ نے نکالنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں 2 غلطیاں ہوتی ہیں مشورے میں. ایک یہ کہ مشورہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مختار ہوں، جو میں کہوں گا اس پر لازمی اس نے عمل کرنا ہے، اگر عمل نہیں کرنا تو مجھ سے پوچھنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. یہ پہلا فالٹ ہے. دوسری بات یہ کہ مشورہ لینے والا بھی اس حماقت میں مبتلا ہوتا ہے
وہ یہ سمجھتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے مجھے اس سے مشورہ لینے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ میں اب اس کی رائے پر لازمی عمل بھی کروں گا. تو یہ دونوں باتیں 100% غلط ہیں. امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ مشورہ سب سے لے. سب سے میری مراد کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. مشورہ سب سے لے لیکن رائے پر اپنی عمل کرے. صحابہ کے دور میں ایسا بہت دفعہ ہوا کہ تمام لوگوں کی رائے ایک طرف تھی مگر امیر کی رائے بالکل اس کے اپوزٹ تھی. اور یہ بہت ہوا ہے صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں ہوتا رہا ہے. اور سمجھدار لوگ آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ سنتے سب کی ہیں, کرتے مگر اپنی ہیں. سنتے اس لیے سب کی ہیں تاکہ اس پہلو کے تمام مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. مشورہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جو اس امور کے, جس کام میں آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کام کے ماہر ہوں. جیسے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی مفتی صاحب یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بھائی مفتی صاحب بیچارے کو کیا پتہ, آپ کاروبار کر رہے ہو, آپ بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہو, تو ہم نے تو زندگی میں کبھی ایک بھینس پالی بھی نہیں ہے. تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے کہ آپ ایسے آدمی سے مشورہ لے رہے ہو جس نے کبھی زندگی میں ایک بھینس بھی نہیں پالی اور آپ پورے بھینسوں کے کاروبار کا مشورہ لے رہے ہو اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے مشورہ جو نیک آدمی ہے. اتنا کافی نہیں ہے, آپ نے مشورہ اس سے لینا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. اگر ماہر نہیں ہے تو اس سے بالکل بھی مشورہ نہیں لینا, ٹائم ویسٹنگ ہے. اور ہو سکتا ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دے آپ. میڈیکل سائنس کا کوئی طب سے متعلق کوئی مشورہ ہے تو حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا, وہ بزرگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو شریعت کے بارے میں کچھ مشورہ ہے تو وہ علماء سے پوچھا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہمارے معاشرے میں آج لوگ کرتے ہیں کہ جس سے مشورہ نہیں لینا اس سے لے رہے ہوتے ہیں, جس سے لینا ہے اس سے نہیں لے رہے ہوتے. تیسری بات یہ کہ مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جائے گا جو آپ کا خیر خواہ ہو اور اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑے گی. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں. لوگ اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر کے بارے میں اپنے داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ کا داماد یہ چاہے گا کہ اس گھر میں اس سے اچھا داماد آ جائے؟ عام طور پر انسان اس چیز کو قبول نہیں کرتا. وہ چاہے گا کہ بھئی میں ایسا مشورہ دوں کہ کم از کم میرے برابر یا مجھ سے نیچے نیچے آدمی آئے اس بارے میں. یہ ہوتا ہے, سب نہیں ایسا کرتے. جو میرا بیان آڈیو اس وقت ویڈیو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن مظنہ تہمت تو ہے نا. یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے, یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا کہ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ہے, تو سوتیلے بھائیوں میں اکثر جیلسی حسد ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو مت سنانا, وہ کوئی اچھا مشورہ نہیں دیں گے, نہ اچھی تعبیر نکالیں گے, وہ جیلسی کا شکار ہو جائیں گے. تو سوتیلے پن کی وجہ سے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ وہ نیک تھے, پیغمبر کی اولاد میں سے تھے, توحید پرست تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے سے مشورہ لینا جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ آپ سے حسد کرے گا یا جیلسی کا شکار ہوگا یا اس کے مفاد پہ زد پڑے گی اگر آپ کو وہ اچھا مشورہ دے دے, تو ایسے آدمی سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے. نیوٹرل انسان سے مشورہ لینا چاہیے کہ آپ کے کاروبار میں ترقی یا آپ کی نالج میں ترقی یا آپ کی صحت میں ترقی سے اس کی صحت پہ یا اس کے بزنس پہ کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو. آپ نے دودھ کی دکان کے قریب ایک اور دکان کھولنی اور اسی دودھ والے سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے تیرا کاروبار, میں بھی ایک دکان اگر کھول لوں, تو وہ اس کو پتہ ہے بھائی تو کھولے گا تو میرا تو بٹا ہی بیٹھ جائے گا, تو وہ آپ کو الٹے الٹے مشورے دے گا. وہ کہے گا یار یہاں تو دودھ کی دکان کے علاوہ دنیا کا ہر کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ مسٹیک بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو مشورے کے بارے میں شرعی تعلیمات ہیں. وقت پورا ہو چکا ہے, میں جلدی اس رکوع میں ایک دو اور باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام بتایا, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام صرف کتاب پہنچانا نہیں ہے بلکہ کتاب سکھانا بھی ہے. تو صحابہ نے نبی سے سیکھ کر قرآن سیکھا ہے. تو آج جو لوگ کہتے ہیں متجدد کہ ہم قرآن خود سے سمجھیں گے, وہ جاہل لوگ ہیں, ان کو بیچاروں کو قرآن کا ہی نہیں پتہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سکھائیں گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو نبی نے صحابہ کو, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے بعد والوں کو سکھایا. تو یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. یہ جسے پشتوں میں کہتے ہیں نا اخپل طریقے سے, بس ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اپنے طریقے سے قرآن سمجھوں گا. اس پہ بھی رد ہوتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.